BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید ہمارے لندن اسٹوڈیو سے. میں ہوں عالیہ ناز کی. افغان طالبان کی ناروے میں امن کانفرنس میں شرکت لیکن افغان حکومت سے براہ راست مذاکرات سے انکار. کیا طالبان کے موقف میں کسی بڑی تبدیلی کے اشارے ہیں؟ طالبان کو بھی اب سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ اسی طرح نہیں ہو سکتی کہ کس سے بات نہ کرے اور سب کے خلاف ہو جائے. القاعدہ کے ایک اہم رہنما ناصر الوحیشی یمن میں امریکی ڈرون حملے میں ہلاک. القاعدہ نے بھی اس کی تصدیق کی ہے. اور انڈیا میں کئی سو برس پرانے ایک بازار کو اماؤں کی مارکیٹ کیوں کہا جاتا ہے؟ افغان طالبان کا 3 رکنی وفد آج سے ناروے میں شروع ہونے والی ایک 2 روزہ کانفرنس میں حصہ لے رہا ہے. اس وفد کی سربراہی قطر میں طالبان کے آفس کے ڈائریکٹر طیب آغا کر رہے ہیں. طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا تھا کہ وہ اس موقع کو اپنی قوم کے جائز مطالبات کو دنیا تک پہنچانے کا ذریعہ سمجھتے ہیں، لیکن انہوں نے کابل انتظامیہ سے براہ راست مذاکرات سے انکار کیا. افغانستان میں جہاں ایک طرف طالبان کی پرتشدد کارروائیوں میں اضافہ ہوا ہے، وہیں دوسری جانب اب بات چیت میں بھی ان کی دلچسپی دکھائی دے رہی ہے. کیا یہ طالبان کی سوچ یا موقف میں کسی بڑی تبدیلی کے اشارے ہیں؟ اسلام آباد سے ہارون رشید کی رپورٹ. ڈاکٹر اشرف غنی کی حکومت اور طالبان کے درمیان اختلافات تو بہت ہیں، لیکن ان امریکی فوجیوں کی افغانستان میں بدستور موجودگی ایسا مسئلہ ہے جو قیام امن کے راستے میں ایک بڑی رکاوٹ سمجھی جاتی ہے. انہی امریکیوں نے کابل میں اب وزارت دفاع کی ایک نئی عالیشان عمارت بھی تعمیر کر دی ہے. یہ منی پینٹاگون کہلوانے والی عمارت ثابت کرتی ہے کہ یہ دفاعی تعاون طویل مدتی ہے. یہ قلیل مدتی سرمایہ کاری نہیں ہے، یہ طویل مدتی وابستگی ہے افغانستان کے شہریوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کی، تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ یہ اتحاد اور اس کے اراکین طویل مدت کے ساتھی ہیں. افغانستان میں طالبان دباؤ میں لگتے ہیں، اسی لیے ان کے بیرون ملک دوروں اور رابطوں میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے. افغان سیکیورٹی فورسز کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا، پاکستان کا حمایت سے دستبردار ہونا اور دولت اسلامیہ اس کے نئے چیلنج ثابت ہو رہے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ طالبان کو بھی اب سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ اسی طرح نہیں ہو سکتی کہ کس سے بات نہ کرے اور سب کے خلاف ہو جائے. اب آہستہ آہستہ پہلے وہ امریکن سے ملنے سے انکار کرتے تھے، لیکن اس کے بعد اس کے مسلسل رابطے ہو گئے امریکہ کے ساتھ. اس کے بعد یورپین کی کافی ملکوں کے ساتھ، جرمنی، ناروے وغیرہ کے ساتھ ان کے رابطے ہو گئی. لگ رہا ہے کہ طالبان بھی خود چاہتا ہے کہ اس آئسولیشن سے باہر آ جائے. طالبان سوچ میں تبدیلی کے اشارے ضرور ہیں. خود ان کے اندر سے بھی امن کی تجاویز سامنے آ رہی ہیں اور ان پر بات بھی ہو رہی ہے. میں بحیثیت ان کی ایک مصالحت کے لیے کوشش کر رہے ہیں تو ان کا میں بہت ہی تائید بھی کر رہے ہیں ہم، اور ہماری امیدیں بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ کوئی امن کا راستہ نکل جائے. لیکن یہ جو ہم نے ایک جو پروپوزل دی ہے، اس پروپوزل میں مین جو چیز ہے کہ وہاں ہم افغان قوم کے اشتراکی عمل سے ایک چیز کریں، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اگر کوئی پھر شریعت سے مکر جائیں، مثلا کوئی وہ جو بات چیت پہ مکر جائیں، نہ کر لے، تو ظاہر ہے کہ رائے عامہ پھر اس کے مقابلے میں جائے گی. اکثر غیر ملکی افواج کا انخلا، جنگ سے اکتاہٹ، افغان حکومت میں تبدیلی اور پاکستان کے بدلتے رویوں سے افغانستان میں مذاکرات کی بابت امید پیدا ہوتی ہے. لیکن دوسری جانب دولت اسلامیہ جیسے نئے مسائل آنے والی مشکلات کا بھی پتہ دیتے ہیں. ایسے میں بات چیت کے مستقبل کے بارے میں کوئی حتمی رائے قائم کرنا ماضی کی طرح آج بھی مشکل ہے. ہارون رشید، BBC نیوز، اسلام آباد. اسی بارے میں مزید بات کرنے کے لیے اس وقت اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں BBC افغان سروس کے حمید شجاع. حمید، افغان طالبان ایک طرف تو ناروے میں امن کانفرنس میں شرکت کر رہے ہیں، دوسری طرف افغان حکومت سے وہ بات کرنے سے بالکل انکار کر رہے ہیں، تو یہ ظاہر کیا کرتا ہے؟ دو وجوہات ہیں عالیہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ افغان طالبان اس مسئلے کو، افغانستان کے مسئلے کو کوئی قومی مسئلہ سمجھتے ہی نہیں ہے. ان کا ماننا بڑے عرصے سے یہ ہے کہ ایک بین الاقوامی مسئلہ ہے اور انٹرنیشنل کمیونٹی اور خاص طور پہ امریکہ اس میں انوالو ہے. تو اس لیے ان کے لیے ضروری ہے کہ اس مسئلے کو اور مذاکرات کو ایک انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ آ کے وہ انجام دے. دوسری بات کنسیشنز کی ہے. ان کا ماننا یہ ہے کہ وہ
کابل میں آمنے سامنے افغان حکومت کے ساتھ بات کرتے ہیں تو شاید اتنی کنسیشنز نہ ملے ان کو، اپنے تجاوزات نہ منوا سکے افغان حکومت سے جتنی کہ وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے بیکنگ کے ساتھ منوا سکتے ہیں افغان حکومت سے۔ اچھا، پاکستان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا اثر و رسوخ ہے طالبان کے ساتھ، تو یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں کیا اس میں بھی پاکستان کا کوئی کردار رہا ہے؟ انڈائریکٹلی بالکل رہا ہے۔ پچھلے کچھ عرصے میں ایسی سگنلز مل رہی ہیں کہ پاکستان کے رویے میں تبدیلی آ رہی ہے، آپریشنز ہو رہی ہیں، ان کے کچھ رہنما گرفتار ہو چکے ہیں، کچھ ہلاک ہو چکے ہیں۔ طالبان پہ انڈائریکٹلی پریشر بڑھتا جا رہا ہے کہ وہ فوجی راستہ چھوڑ کر کسی نہ کسی طرح مذاکرات کی میز پہ آ کے بیٹھیں، تو یہ ساری باتیں اکٹھے ہو کر ان پہ پریشر ڈال رہی ہیں کہ وہ اوزلو میں بھی اور کئی اور شہروں میں آ کے مذاکرات کے لیے آمادگی دکھا دیں۔ اچھا، اگر افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات ہو بھی جاتے ہیں، معاہدہ بھی طے پا جاتا ہے، لیکن افغانستان میں دولت اسلامیہ بھی تو سر اٹھا رہی ہے، تو ان کے ہوتے ہوئے امن کیسے قائم ہوتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ افغانستان میں امن کے لیے دولت اسلامیہ اتنا بڑا خطرہ نہیں جتنی طالبان خود ہو سکتی ہیں۔ دولت اسلامیہ کی ایک آئیڈیالوجی اور جو ان کی شناخت ہے وہ باہر سے آئی ہے، اور اگر آپ افغانستان کی تاریخ دیکھیں تو جو بھی آئیڈیالوجی باہر سے آ کے امپوز ہونے کی کوشش کرتی ہے وہ وہاں ناکام ہو جاتی ہے۔ ان کے مقابلے میں طالبان اسی جگہ اسی دھرتی کے رہنے والے ہیں، وہ لوکل ہے، ان کو سپورٹ ہے وہاں کی، تو اس لیے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ طالبان خود آ کے مذاکرات کی میز پہ بیٹھیں، اس کے بعد دولت اسلامیہ کوئی بڑا مسئلہ کھڑا نہیں کر سکتے۔ اچھا، اگر طالبان کے ساتھ معاہدہ طے پا جاتا ہے تو پھر آگے کیا ہوگا؟ کیا طالبان کو حکومت میں شامل کیا جائے گا، انہیں وزارتیں دی جائیں گی؟ آگے کیا ہوتا ہوا نظر آتا ہے؟ یہ باتیں پہلے بھی ہو چکی ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ وہ حکومت کا حصہ بھی بنے، ان کو وزارتیں بھی مل سکتی ہیں۔ افغان حکومت اگرچہ یہ کہیں گی نہیں لیکن وہ حاضر ہیں کہ ان کو کسی نہ کسی طرح حکومت میں شامل کریں۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ کس نام کے ساتھ حکومت میں شامل ہوتی ہیں، کس آئیڈینٹی کے ساتھ۔ اگر وہ طالبان کا جھنڈا لے کے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے قوت بازو سے یہ وزارتیں جیتی ہیں تو یہ مشکل ہوگا، افغان قوم کے لیے بھی اور افغان حکومت کے لیے بھی بڑی ناکامی سمجھی جائے گی۔ لیکن اگر وہ ایک عام باشندے کی حیثیت سے آ کر حکومت میں شامل ہو جاتے ہیں تو پھر ممکن ہے کہ ان کو وزارتیں بھی ملے اور کچھ اور تجاوزات بھی وہ منوا سکے اپنی۔ حمید شجاع، ہم سے بات کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ آئیے اب ایک نظر دیگر اہم موضوعات پر ڈالتے ہیں۔ یمن میں ہونے والے ایک امریکی ڈرون حملے میں وہاں القاعدہ کے سربراہ ناصر الوحیشی ہلاک ہو گئے ہیں۔ ناصر الوحیشی القاعدہ کے بانی اسامہ بن لادن اور موجودہ سربراہ ایمن الظواہری کے قریبی ساتھیوں میں شمار ہوتے تھے۔ کاشف قمر کی رپورٹ۔ شام اور عراق میں دولت اسلامیہ کے پھیلاؤ کے باوجود ناصر الوحیشی کی سرکردگی میں القاعدہ نے یمن میں اپنی مقبولیت برقرار رکھی تھی۔ انہیں القاعدہ کی درجہ بندی میں ایمن الظواہری کے بعد دوسرے نمبر پر دیکھا جاتا تھا اور وہ اسامہ بن لادن کے پرائیویٹ سیکریٹری بھی رہ چکے تھے۔ امریکہ نے انہیں انتہائی مطلوب افراد میں شامل کیا تھا اور ان کی گرفتاری پر کئی ملین ڈالر کا اعلان بھی کیا گیا تھا۔ انہیں جزیرہ نما عرب میں القاعدہ کا سربراہ اس وقت بنایا گیا تھا جب سن 2009 میں عرب اور یمن کی القاعدہ شاخیں یکجا ہو گئی تھیں۔ امریکی ذرائع ابلاغ کی جانب سے ناصر الوحیشی کی ہلاکت کے دعووں کے بعد جزیرۃ العرب میں القاعدہ کی شاخ نے ایک آن لائن ویڈیو کے ذریعے ان کی ہلاکت کی تصدیق کے ساتھ ساتھ ان کے جانشین کے تقرر کا اعلان بھی کیا ہے۔ اس ویڈیو پیغام میں تنظیم نے 2 دوسرے رہنماؤں کی ہلاکت کی بھی تصدیق کی اور ملٹری چیف قاسم ریمی کو ان کا جانشین بنانے کا اعلان بھی کیا گیا۔ انٹیلیجنس ماہرین کا کہنا ہے کہ ناصر الوحیشی کی ہلاکت القاعدہ کے لیے پاکستان میں سن 2011 میں القاعدہ کے بانی اسامہ بن لادن کی موت کے بعد شاید سب سے بڑا دھچکا ہے۔ کاشف قمر، BBC نیوز۔ مصر میں ایک عدالت نے معزول صدر محمد مرسی کو جاسوسی کے الزام میں عمر قید کی سزا سنائی ہے۔ جمہوری طور پر منتخب ہونے والے مصر کے پہلے صدر کو فوج نے 2 برس پہلے معزول کر دیا تھا اور وہ اخوان المسلمون کے ان سینئر رہنماؤں میں شامل ہیں جن پر مختلف مقدمات چلائے جا رہے ہیں جن میں ممکنہ طور پر سزائے موت بھی دی جا سکتی ہے۔ بنگلہ دیش میں سپریم کورٹ نے انسانیت کے خلاف جرائم کے الزام میں جماعت اسلامی کے ایک رہنما کو سنائی گئی سزائے موت کو برقرار رکھا ہے۔ انہیں سن 1971 کی جنگ آزادی کے دوران قتل اور تشدد جیسے جرائم کے الزام میں 2 برس پہلے سزائے موت سنائی گئی تھی۔ انڈونیشیا میں سنابونگ کے آتش فشاں کے قریب رہنے والے ہزاروں لوگ اپنے گھر بار چھوڑ رہے ہیں۔ اس پہاڑ سے گزشتہ کئی دن سے کھولتی ہوئی راکھ خارج ہو رہی ہے۔ سن 2010 سے پہلے 400 برس تک یہ آتش فشاں خاموش تھا۔
कसीर कौमी कंपनी नेस्ले का कहना है कि इंडिया में महकमे खुराक के हुक्काम की पाबंदी के बाद वो $5 करोड़ मालियत के मैगी नूडल्स ज़ाया कर देगी। इंडिया में मिनटों में तैयार हो जाने वाले नूडल्स में सीसे की बहुत ज़्यादा मिक़दार पाए जाने के बाद इन पर पाबंदी आयद कर दी गई है। हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर आज आपने जिन खबरों में दिलचस्पी ली उनमें पाकिस्तान और चीन के इश्तराक से तैयार करदा जंगी तैयारे JF-17 की फ़रोख्त के मुआहदे की खबर और अमरीकी अदालत की फ़ौज में पगड़ी पहनने की इजाज़त देने की खबरें शामिल हैं। BBC उर्दू के प्रोग्राम सैरबीन में आगे चलकर देखिएगा, अमेरिका में इंडिया और पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले अमीर लोग वहाँ इंतखाबात में सरमायाकारी क्यों करते हैं, और इंडिया की रियासत मणिपुर में एक ऐसा बाजार है जहां दुकानदार भी औरतें, खरीदार भी औरतें। BBC उर्दू के प्रोग्राम सैरबीन में एक बार फिर खुशामदीद। मैं हूं आलिया नाज़की। साबिक़ अमरीकी सदर जॉर्ज बुश के भाई जेब बुश ने अगले सदारती इंतखाब में शामिल होने का ऐलान कर दिया है। सदारती मुहिम अभी पूरी तरह से शुरू नहीं हुई, लेकिन इसमें सरमायाकारी करने वालों ने अभी से कमर कस ली है। इनमें से कई सरमायाकार पाकिस्तानी और इंडियन निजात अमरीकी हैं, चाहे वो कांग्रेस के इंतखाबात हों या सदारती इंतखाब। इनमें इतनी दिलचस्पी के पीछे वजह क्या है? वाशिंगटन में ब्रजेश उपाध्याय ने यही जानने की कोशिश की है। सरमायाकार फ्रैंक इस्लाम इन दिनों अपने घर पर हिलरी क्लिंटन के हिमायतियों के लिए दावतें देने में मसरूफ़ होते हैं। उन पर क्लिंटन के इंतखाबी मुहिम के लिए कम से कम $10 लाख चंदा जमा करने की जिम्मेदारी है और उनका कहना है कि ये एक तरह का इन्वेस्टमेंट है। जब मैं पैसा दे रहा होता हूं तो मेरे लिए ये एक इन्वेस्टमेंट की हैसियत रखता है। अगर उम्मीदवार कामयाब हो जाता है तो वो बाद में औरों की भी मदद करता है और उनको तरक्की का रास्ता दिखाता है। इंतखाबी चंदा देने के लिए मशहूर फ्रैंक इस्लाम सदर ओबामा के लिए भी पैसा जमा कर चुके हैं। उनके इंतजामिया में उन्हें मशवराकार के तौर पर कई ओहदे भी मिले और वो सदर ओबामा के दौराए भारत पर भी उनके साथ गए थे। वो कहते हैं कि वो किसी लालच में नहीं बल्कि भारतीय निजात अमरीकियों की बेहतरी के लिए ये सब करते हैं। मैं चाहता हूं कि हमारी उन लोगों के दरमियान जगह बने, हमारी आवाज़ सुनी जाए और हमारे लिए मसाइल ना हो। अमरीकी इंतखाबी मुहिम महंगी होती है, अरबों डॉलर फूके जाते हैं और ये सब चंदे के जरिए आता है। गैर सरकारी इदारों का इल्जाम है कि मोटी रकम देने वाले ज्यादातर लोग पहुंच और ताकत की लालच में ये करते हैं और सियासत इससे गंदी होती है। ये महलनुमा घर पाकिस्तानी निजात अमरीकी रे महमूद का है, जिन्होंने प्रॉपर्टी के बिजनेस में करोड़ों डॉलर कमाए हैं। उन्होंने रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स दोनों ही के लिए चंदा इकट्ठा करने का काम किया है और बहुत जल्द ही वो हिलरी क्लिंटन के लिए भी एक जलसा करने वाले हैं। उनका कहना है कि उन्होंने अपने लिए आज तक किसी से कुछ नहीं मांगा, लेकिन कई हैं जो ऐसा करते हैं। ऐसे लोग बहुत पैसा देते हैं और बदले में उनकी आपसे तवक्कुआत भी होती हैं, जिससे इस अमल की साख खराब होती है। रे महमूद ने पाकिस्तान के लिए $7.5 अरब की अमरीकी इमदाद जारी करने वाले कैरी लुगर बर्मन बिल को पास करवाने में अहम किरदार अदा किया था। सियासी लॉबिंग करने वाले पुनीत अहलूवालिया का कहना है कि जनूबी एशियाई बिरादरी अपना असर व रसूख बढ़ाने के लिए इंतखाबी चंदे का इस्तेमाल काफ़ी कारगर तरीके से कर रही है। जनूबी एशियाई लोगों ने अपने कारोबार, मुआशरे और अपने मुल्कों के अमेरिका के साथ ताल्लुकात में बहुत अहम किरदार अदा किया है और अगर वो यहाँ की मरकजी सियासत का हिस्सा नहीं बनते तो उन्हें नुकसान हो सकता है। अरबों डॉलर की कमाई, महलों जैसे मकान और ऐशो आराम की जिंदगी के बाद भी कई ऐसे हैं जिनकी ख्वाहिश होती है समाज में एक पहचान की, एक रुतबे की। उम्मीदवारों को पैसा देना इसकी गारंटी तो नहीं देता, लेकिन उसमें मदद ज़रूर करता है। अमेरिका ऐसे ही काम करता है। ब्रजेश उपाध्याय, BBC न्यूज़, वाशिंगटन। अगर आप ये रिपोर्ट या आज का प्रोग्राम दोबारा देखना चाहें तो हमारे YouTube चैनल पर आइए। पता है youtube.com/BBC उर्दू। जो नाजरीन हमारा प्रोग्राम मोबाइल पर देखते हैं उनके लिए हमने एक मोबाइल प्लेलिस्ट भी तैयार की है जो हमारे YouTube पेज पर मौजूद है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।
इंडिया की शुमाल मशरक़ी रियासत मणिपुर के दारुल-हुकूमत इम्फाल में एक अनोखा बाजार है जिसे माओ की मार्केट कहा जाता है। यहाँ फल और सब्जियों से लेकर जेवरात समेत मुख्तलिफ अशिया के हज़ारों स्टॉल सिर्फ ख़वातीन चलाती हैं। कहा जाता है इस मार्केट की शुरुआत 16वीं सदी में हुई। मुर्खीन के मुताबिक मणिपुर में मर्द ज़्यादातर चीन और बर्मा में जंगों में मसरूफ़ रहते थे, इसलिए घर चलाने की जिम्मेदारी ख़वातीन के कंधों पर थी। लाइश्राम ओंगी मीमा देवी भी इस मार्केट में 3 दहाइयों से ज़्यादा अरसे से काम कर रही हैं। मेरा नाम लाइश्राम ओंगी मीमा देवी है। मैं इम्फाल में रहती हूँ। मैं इस मार्केट में गुज़िश्ता 35 वर्षों से ज्वेलरी और दस्तकारी का कारोबार करती हूँ। यहाँ कारोबार से मैं अपने ख़ानदान की आमदन में हिस्सा डालने के काबिल हुई। मैंने अपनी 3 बेटियों और आगे उनकी बेटियों की परवरिश की। मैं यहाँ $200 से $300 माहाना कमा लेती हूँ। इस मार्केट की वजह से मैं वक़ार से जी सकती हूँ। मुझे ये दुकान अपनी माँ से विरसे में मिली थी। पुराने वक्तों में मर्द हर वक्त जंग में लगे रहते थे और काम का ज़्यादातर बोझ औरतों को मुंतकिल हो जाता था। हमने अपनी पैदावार की खरीदो फरोख्त शुरू कर दी और इस तरह सदियों पहले ये मार्केट वजूद में आई। यहाँ पर बहुत सी बेवाएं भी काम करती हैं जिनके खावंद लड़ाई में मारे गए। कुछ खाविंदों से अलहदगी इख्तियार कर चुकी हैं और इन दिनों यहाँ एड्स की शिकार कई औरतें भी हैं। कुछ लोगों को उनके यहाँ काम करने पर एतराज़ हो सकता है, लेकिन हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। हम एड्स के मरीजों की शनाख्त ज़ाहिर नहीं करते और हमने उन्हें यकीन दिलाया है कि हम उनकी मुश्किल में उनके साथ हैं और उन्हें वक़ार से जीने में मदद देंगे। ये मार्केट मणिपुर के लोगों का फ़ख्र है। ये मार्केट हमारी ज़िंदगी और हमारी ज़िंदगी की रूह है। अगर आप चाहें तो मुझसे और हमारी टीम के दीगर साथियों से ट्विटर पर भी रब्ता कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @आलियानाज़की। इसके साथ ही सरबीन इख्तिताम को पहुंचा। प्रोग्राम में पेश होने वाले मौज़ूआत पर अगर आप अपने ख़यालात का इजहार करना चाहें तो फेसबुक पर हमारा सफ़ा हाजिर है। आप हमारे ट्विटर हैंडल @BBC उर्दू के ज़रिए भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। कल फिर हाजिर होंगे। तब तक ताज़ा तरीन ख़बरों, तज्ज़ियों, तबसरों, तस्वीर और वीडियोज़ के लिए हमारी वेबसाइट bbcurdu.com देखते रहिए। आलियानाज़की को इजाज़त दीजिए।